بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے نوٹس برائے بے دخلی، یعنی مالک اور کرایہ دار کے درمیان اگر کوئی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ بھی تحریر ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ایگریمنٹ کی فلفلمنٹ نہیں کرتا کرایہ دار، یا کسی بھی شرط کی کسی بھی شک کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کو اب بے دخل کرنا چاہتا ہے مالک مکان، تو پہلے اس کو نوٹس دے تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہو کہ آپ نے ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کرایہ دار مکان خالی نہیں کرتا یا پراپرٹی خالی نہیں کرتا، تو آپ پھر لیگل پروسیڈنگز انیشیٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف درخواست بے دخلی دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ نوٹس دینے کے یہ نوٹس کس طرح تحریر کیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ یہ نوٹس جب بھی آپ نے بھیجنا ہے کسی کرایہ دار کو، جو بھی آپ کا ہوگا، تو آپ نے اس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، جو میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہیں، لیکن اس پہ جو ہے ڈیٹ لازمی لکھنی ہے اس نوٹس پر بھی، کہ کس تاریخ کو نوٹس کیا، کتنے دنوں کا ٹائم دیا، اور اس کے بعد جو آپ نے یہ نوٹس بھیجنا ہے یہ بائی ہینڈ کوشش کریں نہ دیں، یہ آپ رجسٹری کروا دیں، کوریئر کے تھرو کروا دیں، تاکہ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے، آپ کے پاس رسید ہو کہ آپ نے کرایہ دار کو بے دخل کرنے کے لیے نوٹس بھی بھجوایا تھا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے دی پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کی سیکشن 13 کے بارے میں بتایا تھا، جس میں جو ہے کرایہ دار کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کرایہ دار جو ہے وہ کیا کیا کرے گا، اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے۔ اور اسی جو ہے سیکشن کی سب سیکشن 2 ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کرایہ دار فلفل نہیں کرتا اس ایکٹ کی میں جو درج کنڈیشنز ہیں، یا ٹیننسی ایگریمنٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کو فالو نہیں کرتا، تو پھر لینڈ لارڈ اس کو نوٹس بھیجے گا ان رائٹنگ۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان رائٹنگ نوٹس بھیجے گا، اور اسپیسیفائی کرے گا کہ آپ نے کیا کیا جو ہے اقدام کیا اور آپ کیا کیا کریں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے ٹو بی ٹیکن بائی دی ٹائم ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پر کوئی بھی جو ہے کرایہ دار کسی بھی شک کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اب آپ اس کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک جو ہے مثال لے لیتا ہوں، نمبر فرسٹ والی، اے والی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ کرایہ دار کیا کرے گا، کیپ دی پریمیسز ان دی کنڈیشن ان وچ اٹ، سوری یہاں پہ نہیں، میں یہاں پہ بی، یوز دی پریمیسز فار دی پرپز فار وچ اٹ واز لیٹ آؤٹ، یعنی کہ اس جو پراپرٹی اس نے کرایہ پر لی ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کرے گا وہ جس مقصد کے لیے اس نے حاصل کیا ہے۔ اگر تو رہائشی ہے تو رہائشی کرے گا، اور اگر کمرشل ہے تو کمرشل ہی کرے گا۔ تو اب یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو نوٹس کیسے بنانا ہے۔ اب اس نے لیا تھا کرائے پہ رہائشی مقصد کے لیے، لیکن اس نے کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی، تو اس کو نوٹس اب کس طرح بھیجا جائے گا۔ تو اب سٹارٹ میں آپ نے لکھنا ہے بجانب۔ بجانب ہوتا ہے ٹو، جس کو انگلش میں ٹو کہتے ہیں، ٹو دی پرنسپل، ٹو دی آنریبل سیکرٹری، تو اس طرح ٹو ہوگا بجانب، یعنی کس کو نوٹس جا رہا ہے۔ اور اگر کس کی طرف سے ہم نے لکھنا ہے کہ تو وہاں پہ ہوگا من جانب، جہاں پہ جس کو انگلش میں فرام کہتے ہیں۔ بجانب میں اس کا نام آ جائے گا، اس کرایہ دار کا، اس کا جو بھی پتہ جات ہیں وہ لکھنے ہیں، مستقل پتہ بھی آپ کے پاس ہوگا کیونکہ آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، اور ساکن حال وہی ہوگا جہاں پہ جو مکان، جس مکان میں وہ رہ رہا ہے، جو رینٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ اب جو ہیڈنگ آئے گی اس کی نوٹس برائے بے دخلی آئے گی، یعنی بے دخل کرنے کا نوٹس۔ از مکان کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ کس مکان سے بے دخل کرنا ہے، اس کا تفصیل تمام آ جائے گی، وہ ایگریمنٹ پہ لکھا ہوگا، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے۔ محترم نعمان بشیر صاحب، اس کا نام آ جائے گا۔ نمبر فرسٹ پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے آپ کو یہ مکان جو بھی ہے گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور، ماہوار کرائے پر دیا تھا، اور اس بابت ایک عدد ایگریمنٹ، رینٹ ایگریمنٹ بھی تحریر و تکمیل ہوا، یعنی کہ اس کی ڈیٹ ڈال دینی ہے، اور اٹیچ کر دیں اس کی کاپی۔ سیکنڈ پیرے میں یہ کہ بامطابق اقرار نامہ کرایہ داری مکان مذکورہ بالا آپ کو صرف رہائشی مقصد کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ بات اقرار نامہ کرایہ داری کی شک نمبر 10 میں بھی درج ہے، لیکن آپ نے اقرار نامہ مذکورہ بالا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکان مذکورہ بالا کو گارمنٹس اشیاء کی فروخت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک تجارتی سرگرمی ہے۔
اب یہاں پہ اس نے جو ہے کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایگریمنٹ میں کوئی اور شرط لکھی ہے اور اس نے اس کی بھی وائلیشن کی تو آپ وہ لکھیں گے اپنی. یہ میں نے صرف ایک آپ کو اگزامپل دینے کے لیے جو کمرشل ایکٹیویٹی اور جو ہے ڈومیسٹک ایکٹیویٹی یعنی کہ ڈومیسٹک یوز ہے اس کے بارے میں یہ آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. تھرڈ پیرے میں یہ کہ آپ کے اس اقدام کی وجہ سے مکان مذکورہ بالا میں نصب میٹر کے کنیکشنز ڈومیسٹک سے کمرشل ہونے کا اندیشہ. اگر مکان کوئی رہائشی مکان ہے تو اس میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو اور جو عملہ ہے واپڈا کا یا دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مکان ہے یہ تو ریزیڈینشل ہے لیکن اس کا کمرشل یوز ہو رہا ہے، تو وہ بجلی کے میٹر جو ہیں وہ کمرشل کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کا جو نرخ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جو ریٹس ہیں، تو اس وجہ سے مالک کو نقصان ہو سکتا ہے. اب جو پریئر لکھنی ہے یعنی کہ ریکویسٹ جو کرنی ہے اس کو، چونکہ آپ نے اقرار نامہ کرایداری کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا آپ کو بذریعہ نوٹس ہزا ہوتا ہے یہ والا یعنی کہ یہ ہاضا یہ ہے، ہدایت کی جاتی ہے کہ جاری ماہ، جاری سے مراد یہ جو ابھی موجودہ مہینہ چل رہا ہے، جو بھی مہینہ ہے، جاری ماہ کی آخری تاریخ یعنی 31 مئی 2019 تک. اگر کچھ مہینے 31 کے ہوتے ہیں، کچھ 30 کے ہوتے ہیں، کچھ 28 کے ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے وہ ڈیٹ لکھ لینی ہے جو بھی ڈیٹ اس کی اینڈ والی ہو تک مکان مذکورہ بالا خالی کر دیں اور بجلی گیس بل وغیرہ کی مد میں تمام بقایا جات بھی ادا کر دیں. بصورت دیگر آپ کے خلاف درخواست بے دخلی مجاز عدالت میں دائر کرتے ہوئے آپ کو مکان مذکورہ سے بے دخل کیا جائے گا، نیز قانونی کارروائی پر ہونے والے تمام اخراجات بھی آپ کے ذمہ ہوں گے. یہ اس طرح کی ریکویسٹ اس کو کرنی ہے، پہ نام والدیت اور ایڈریس لکھ دینا ہے اپنا، جو بھی مالک ہوگا، مالک مکان آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، مالک مکان اور ایڈریس جو بھی ہے ان کا، اور ڈیٹ یہاں پہ لازمی ڈالیں کہ کس طرح، کیونکہ اگر لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ کی جاتی ہیں مکان پھر بھی یہ خالی نہیں کرتا اس نوٹس پر بھی، تو پھر لیگل پروسیڈنگ جب انیشیٹ کریں تو ہمارے پاس یہ ثبوت ہوگا کہ ہم نے کس طرح کو نوٹس بھیجا، اور جو ہم نے کوریئر کے تھرو رسید جو ہم اٹیچ کریں گے جو ہم بھیجیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک ثبوت ہوگا.